نہیں، بالکل نہیں۔ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کتب تواریخ کے اندر غزوہ خندق 5 ہجری میں ہو رہا ہے، گہری خندق کھودی جا رہی ہے دفاعی نظام کے لیے، لیکن صحابہ کہتے ہیں ایک اتنا سخت پتھر نکلا نیچے سے کہ ہم نے زور لگایا، ہم سے وہ ٹوٹا نہیں۔ ہم نے عرض کیا تو خود نبیوں کے تاجدار نے ہتھیار اٹھا کے اس پہ جوں ہی پہلی ضرب لگائی تو نبوت کے زور بازو نے اسے پارا پارا یوں کیا کہ اس کے اندر سے روشنی نکلنے لگی۔ حضور نے فرمایا یہ تمہارے لیے خبر ہے کہ عنقریب تم ایران کو بھی فتح کر لو گے، سبحان اللہ، عنقریب فلاں فلاں علاقے کو بھی فتح کر لو گے۔ تو خود ہتھیار اٹھا کے اپنے غلاموں کے ساتھ اسلام کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر حضور خندق کھود کے بتا رہے ہیں کہ میرے امتیوں، زندگی گزارنے کے لیے سب سے اعلیٰ نمونہ تمہارے لیے یہ ہے کہ گھر میں ہو پھر بھی تمہارا کردار اعلیٰ ہو، تم مسجد میں ہو پھر بھی تمہارا کردار اعلیٰ ہو، اور میدان جنگ میں ہو پھر بھی تمہارا کردار اعلیٰ ہی ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ہم نے اکثر اس معاشرے میں ہم اکثر جگہوں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں عوام کے اندر جو ہے وہ برداشت کی بہت کمی ہو گئی ہے، تو اس حوالہ سے آپ حضور کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے عدم برداشت اور حسن اخلاق کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے شاہ صاحب۔ اس میں عرض یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے کو گرا لے، فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنی ذات پہ قابو پا لے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل میں برداشت ہی تو بہت بڑی چیز ہے، اور میں قرآن مجید کے یہ الفاظ مبارکہ کوٹ کروں گا جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بطور نصیحت فرمائے تھے، بہت زیادہ جامعیت ہے اس میں۔ آپ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے زندگی کے احوال تجھے جو بھی پہنچے ان کے اندر صبر کرنا۔ بے شک۔ اب یہاں ماں عربی میں ہے اور ماں عموم کے لیے ہوتا ہے، یعنی پوری زندگی میں دکھ ہو، سکھ ہو، پریشانی ہو، جیسے معاملات بھی ہوں، نے صبر کرنا ہے۔ جو بھی تجھے پہنچے اللہ کی طرف سے اس پہ صبر کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مشہور ترین واقعہ ہے، اور اس میں آپ یہ ذہنوں میں رکھیں یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ آقا کریم نے ایک بندے کے ساتھ سودا کیا اور اس نے عرض کیا اے عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہیں ٹھہرے، میں بھئی ابھی آپ کی قیمت لے کے آیا۔ حضور کو ایک میدان میں وہ کھڑا ہو کے چلا گیا، کھڑا کر کے چلا گیا، اسے گھر جا کے یہ معاملہ بھول گیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزر گیا، یہاں تک کہ تیسرا دن بھی گزرنے کے قریب تھا مکمل کہ اسے یاد آیا۔ وہ لوٹ کے آیا تو آپ کی اور میرے آقا وہیں کھڑے تھے، وہاں وہ چھوڑ کے گیا تھا۔ اب 3 دن سے حضور جس کا انتظار کر رہے ہیں، عدم برداشت کی آپ نے بات کی اور برداشت کی حضور کی سیرت کے حوالے سے، وہ جو ہی پہنچا اس نے آتے ہی معذرت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے تیری وجہ سے 3 دن سے میں یہیں کھڑا ہوں جہاں تو مجھے چھوڑ کے گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ یعنی حضور نے اسے ڈانٹنے والا معاملہ بالکل نہیں کیا کہ اب اس نے کہا جی میں بھول گیا تھا، تو اب جب وہ بھول گیا ہے تو حضور ڈانٹتے بھی ہیں، اسے 10 12 18 باتیں سنا بھی دیتے ظاہری طور پر، تو وہ بھول تو گیا تھا، 3 دن تو گزر گئے تھے۔ تو اب امت کے لیے پیغام کیا چھوڑا کہ اگر کوئی بندہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کر کے قدرتی طور پہ بھول بھی جائے تو پھر جب وہ آئے تو اس کے سامنے تم نے ایسی باتیں نہیں کرنی کہ بجائے اس کے کہ اس پر تمہاری سیرت کا اثر اچھا پڑے، وہ اور زیادہ اس کا پارا ہائی ہو جائے۔ حضور کی سیرت کا انداز یہ ہے کہ آپ نے اسے فرمایا میں تیری وجہ سے جوان آج 3 دن سے یہاں کھڑا ہوں۔ جو نبی دنیا والے عام انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اس میں اتنا برداشت کرتے ہیں، وہ رب کے دین کے احکام میں کتنے متحمل مزاج ہوں گے۔ بے شک بے شک۔ حضور نے فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا سب سے زیادہ قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں جو چیز وزنی ہوگی وہ حسن اخلاق ہے۔ اور حضور نے پھر فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے حسن اخلاق گھر والوں کے ساتھ معاملات میں بہتر ہیں۔ فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے حسن اخلاق والا ہوں۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کی زندگی گھر میں ہو یا باہر میں ہو، وہاں تو درج ہی اخلاق کے احکام صحابہ کبار حضور سے سن کے آگے درج کر رہے ہیں اور قیامت تک امت تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کبار اہل بیت اطہار، ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو کچھ زندگی گزارنے کے اعلیٰ نمونے ملے ہیں یہ حضور کی زندگی سے ملے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب کریم ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز فرما دیا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سیرت اور حسن اخلاق کا صدقہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اللہ پاک ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا علامہ صاحب، آپ ہمارے اس وقت جو وطن عزیز میں جو اس وقت زیادہ طبقہ ہے وہ نوجوانوں کا طبقہ ایک جی جی کثیر تعداد میں موجود ہے، آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور خاص طور پہ طلباء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ چونکہ حضور کی سیرت موضوع ہے تو ہم اسی موضوع سے یہ مسئلہ بھی نکالیں گے۔ ملت کے نوجوانوں کو میرا یہ بہت ہی اہم اور عاجزانہ پیغام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا کے اندر آنکھ کھولی تو آپ کے والد ماجد کا چند مہینے پہلے وصال ہو چکا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال حضور نبی کریم کی عمر مبارک قریباً 6 سال ہے تو ہو چکا۔ حضور کا سکا بھائی بھی کوئی نہیں، سکی بہن بھی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف کے اندر جو اپنے پہلے نکاح تک یعنی 25 سال تک زندگی گزاری۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ نوجوان ذرا حضور کی زندگی کے اس حصے کو پڑھیں۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ سیرت مصطفیٰ میں اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ حضور کے پہلے نکاح کی وجہ یہی بنی کہ حضرت حتیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ آپ کی زندگی بہت زیادہ اعلیٰ تھی اور آپ کی زندگی بہت زیادہ شان والی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کے اندر یعنی یہ 25 سال تک تو انتہائی جوانی کے ایام ہوتے ہیں، حضور کی سیرت ایسی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی گلوچ نہیں کیا، حضور نے کبھی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، یہاں تک کہ مکہ پاک میں کوئی سلو کا معاملہ بھی ہوتا تو وہ کہتے کہ حضرت عبد المطلب کے پوتے جناب عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ اور ہم ان کے ذریعے اپنی سلو کروائیں گے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جوانی کے ایام میں اپنی جوانی کو اس طرح گزارا کہ امت کے لیے نمونہ بنے۔ سبحان اللہ۔ جوانی کے دن اے جوانوں سنبھالو، ابھی وقت ہے کوئی نیکی کما لو۔ جوانی کے دن اے جوانوں سنبھالو، ابھی وقت ہے کوئی نیکی کما لو۔ یہ گانے بجانے ہیں پھندے شیطان سے، بچو ان سے اپنی جوانی بچا لو، اور خدا اپنی رحمت کے در کھول دے گا، تم سنت نبوی کو سینے لگا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں آپ واٹس ایپ فیس بک کے لیے وقت نکالتے ہیں وہاں اپنی زندگی کے ایام میں کچھ وقت حضور کی سیرت کو پڑھنے کے لیے بھی نکالیں، اور ملک پاکستان کے جو احوال چل رہے ہیں، ہر بندہ جو پریشانی کے عالم میں ہے تو وہ تھوڑی دیر روزانہ بیٹھ کے حضور کی سیرت کا ایک باب ہی پڑھ لے، ایک باب نہیں تو ایک واقعہ ہی پڑھ لے، انشاءاللہ اس سے اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ ان اشعار میں میں اپنی مکمل گفتگو کا خلاصہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ پڑھنے کو اگر کچھ نہیں ملتا تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، پڑھنے کو اگر کچھ نہیں ملتا تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، سبحان اللہ۔ اور آ جائے گا تجھے جینے کا سلیقہ اقبال، آ جائے گا تجھے جینے کا سلیقہ اقبال، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں حضور کی زندگی سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا